مختلف شخصیات شریک ہیں. جسٹس امان اللہ آپ کا بھی کہ آپ نے آج مجھے یہاں دعوت دی اور موقع دیا کہ بلوچستان کے پارلیمنٹیرین سینیٹرز پولیٹیکل ایلیٹ سے بات کرنے کی. دیکھیں میں سب سے پہلے یہ پھر سے میں نے آج آپ کے پارلیمنٹیرین سے اور کیبنٹ سے بھی آج بات کی. میں پھر سے یہ بات دہراتا ہوں, مسئلہ بلوچستان کا بالکل وہی ہے جو کراچی کا مسئلہ رہا ہے پچھلے 15-20 سال سے. مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ہمارے جو گورنمنٹ, جو پولیٹیکل پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں آتی ہے, وہ یہ دیکھتی ہے کہ کدھر سے اس کو اتنی ووٹس ملیں گی کہ وہ سینٹر میں گورنمنٹ بنا سکے. تو جب وہ یہ دیکھتی ہے تو اس میں پھر وہ بلوچستان کو اس طرح دیکھتے نہیں ہیں جس طرح بلوچستان کو آج تک دیکھنا چاہیے تھا. وہ دیکھتے ہی ہیں کہ بلوچستان میں کتنی سیٹیں مل جائیں گی. فیصلہ آباد ڈویژن میں اتنی سیٹیں ہیں جتنے سارے بلوچستان میں ہیں. اتنے بڑے فاصلے ہیں. کون سوچتا ہے کہ میں سارا بلوچستان کا دورہ کروں؟ اور پھر نہ وہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز کوشش کرتی ہیں اپنے آپ کو منظم کرنے کی, اور نہ اقتدار میں آ کے وہ پھر یہ سوچتی ہیں کہ بلوچستان بھی ایک پاکستان کا حصہ ہے اور اس میں ہمیں ضرورت ہے ڈیولپمنٹ کرنے کی. لہذا بلوچستان نگلیکٹ رہا, پیچھے جاتا رہا. اور وہ ایک پنجابی میں شعر ہے, وہ ہے منیر نیازی کا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو بھی مرندہ شوق بھی سی. کہ بلوچستان کے خود بھی لوگوں نے, جو پولیٹیشنز آئے, انہوں نے خود بھی اس طرح بلوچستان کے لوگوں کی نہیں مدد کی جو کرنی چاہیے تھی. جب 80th امینڈمنٹ کے بعد جب پیسہ آیا بلوچستان میں, NFC میں زیادہ وارڈ ملا, تو وہ بھی پیسہ اگر صحیح طرح لوگوں کے پاس پہنچ جاتا تو لوگوں کے حالات اتنے برے نہ ہوتے. تو میں پہلے میں یہ پھر سے ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میں بلوچستان میں انشاءاللہ کام کروں گا. اس لیے نہیں کہ میں ووٹ بینک اپنا بڑھانا چاہتا ہوں یا میں اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں اس لیے کروں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو بلوچستان کے لوگوں کے جو جس طرح ان کی ڈیولپمنٹ ہونی تھی, ہیومن ڈیولپمنٹ, جس طرح انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ ہونا تھا, وہ نہیں ہوا. انشاءاللہ پورا زور لگاؤں گا آپ کی مدد کرنے کے لیے. چیف منسٹر صاحب آپ کی پوری ہم مدد کریں گے کہ بلوچستان کے لوگوں کو ہم اٹھائیں. زیادہ تر میں نے پروجیکٹ سنے ڈیولپمنٹ کے, سڑکیں چاہیے, وہ سب چیز چاہیے. ہمیں ایسی چیزیں سنی کہ کیا کیا ہمیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چاہیے, لیکن سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے بلوچستان کے لوگوں کو ڈیولپ کرنے کی, انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری کرنے کی, جو اصل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ. تو میں آپ کی اس میں پوری طرح جام صاحب آپ کی مدد کریں گے سینٹر میں. آپ یہ سمجھیں کہ ہم ہر وقت موجود ہوں گے جب آپ کو ضرورت پڑے. سیکنڈلی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہم بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں پنجاب میں اور پختونخوا میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ان لائنز کے اوپر آپ بھی بلوچستان میں نیا بلدیاتی نظام لے کے آئیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پختونخوا میں ہمیں لوگوں نے کہا جی کدھر گیا نیا پختونخوا, نظر نہیں آ رہا. بری طرح ایک دفعہ پختونخوا میں موقع ملتا ہے پارٹی کو, دوسری دفعہ موقع نہیں ملتا. بری طرح ہارے گی تحریک انصاف, یہ ہم سنتے رہے. لیکن 2/3 اکثریت سے ہم جیتے اس باری, اور وہ اس لیے جیتے کہ بنیادی طور پہ لوگوں کی حالت بہتر ہوئی. اور ایک وجہ وہ یہ تھی کہ جو ہم نے ولیج کاؤنسلز بنائی, ہم نے گاؤں تک الیکشنز کروائے. تو گاؤں کے اندر جو ڈائریکٹلی ہم نے پیسہ دیا, ہم نے جب لوگ ہمارے گئے الیکشن کیمپین میں, تو سب سے زیادہ ہمیں فائدہ ہوا جو گاؤں کی سطح کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی, کیونکہ وہ پیسہ نیچے ڈائریکٹلی گاؤں تک گیا. جب تک آپ ایک اچھا بلدیاتی نظام بلوچستان میں نہیں لے کے آئیں گے, اور میں گاؤں کی سطح کی بات کر رہا ہوں, ولیج کاؤنسلز نہیں بنائیں گے. اتنا پھیلا ہوا بلوچستان ہے, پاپولیشن ڈینسٹی بڑی کم ہے, بڑے علاقے ہیں,
नामुमकिन है कि आप एक अगर आप डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी बना दें, नामुमकिन है कि उसके लिए पूरी तरह सर्विस करे सारी डिस्ट्रिक्ट, इतनी फैली हुई एरियाज है। गांवों की सतह के ऊपर विलेज काउंसिल्स बनाए, डायरेक्टली उनको डायरेक्ट पैसा पहुंचाएं। जो गांव के ऊपर आप पैसा पहुंचाएंगे इलेक्टेड विलेज काउंसिल से, वो नीचे तक जाएगा, उसका आपको नजर आएगा जो हमें पख्तूनख्वा में नजर आया। तो मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जरूर एक बल्दियाती निजाम उस तर्ज पे करवाएं जिधर नीचे तक आप इख्तियारात दें, और मैं समझता हूं कि उसकी सबसे ज्यादा बलूचिस्तान को जरूरत है, क्योंकि फैला हुआ बलूचिस्तान है। लेकिन जो मैंने आज सारी प्रेजेंटेशंस भी देखी और सिक्योरिटी की भी प्रेजेंटेशन देखी जीएचक्यू में, उसके बाद मैंने आपकी सारी जो कैबिनेट की बातचीत भी सुनी, जितना पोटेंशियल बलूचिस्तान में है, सिर्फ 4 जो मिनरल्स थे, जो मेन 4, सोना, तांबा, लेड, कोयला, एक और था मिनरल, क्या था? क्रोमाइट। उसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो तकरीबन $450 अरब है। और ये तो अभी बाकी, अभी तेल की भी नहीं एक्सप्लोरेशन हुई, सही माने में गैस की भी एक्सप्लोरेशन नहीं हुई, कुएं भी नहीं खोदे गए। तो ये अगर सिर्फ यही एस्टिमेटेड आपके पास रिजर्व्स हैं, और फिर जो ग्वादर का पोटेंशियल है, जो ग्वादर इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है, सीपैक अभी तो एक अपॉर्चुनिटी है, इसका सही तरह फायदा उठा दिया। और फिर जो एक और चीज, और इंशाल्लाह इसमें मैंने आपको चीफ मिनिस्टर साहब पूरा मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि इसकी तो हमने पूरी आपकी मदद करनी है, कि ये जो कच्ची कनाल है और ये जो इलाका इससे सराब होगा और जो काश्त के अंदर आएगा, वो 8 लाख कनाल 8 लाख एकड़ एरिया है। 8 लाख एकड़ एरिया सराब होगा अगर ये बलूचिस्तान का जो पानी का हिस्सा है दरिया सिंध से, वो कच्ची कनाल के जरिए मिल जाए। तो आप सोचें कि ये बलूचिस्तान तो अनाज एक्सपोर्ट करेगा, तो बलूचिस्तान उठेगा, पाकिस्तान उठेगा, ये सारे पाकिस्तान को उठाएगा। तो इंशाअल्लाह मैं आज आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि हम पूरी तरह आपकी मदद करेंगे। आप ये समझे कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आपकी पूरी तरह मदद करेंगे कि हम बलूचिस्तान की वो डेवलपमेंट हो जो कि अभी तक नहीं हुई। आपके पास जिधर कैपेसिटी नहीं है, हम आपको फेडरल गवर्नमेंट से कैपेसिटी देंगे। मुझे ये जो दहशतगर्दी